بات یہاں پہ یہ آ رہی ہے کہ یہ ہوا کیا، مطلب یہ دیکھیں حقیقی آزادی مارچ جو تھا یہ عمران خان صاحب نے پچھلے مہینے اس کا آغاز کیا تھا، اور یہاں تک آتے آتے جو ہے وہ بہت سارے اس میں بہت سارے واقعات سامنے آئے، ان پہ حملہ بھی ہوا، آرمی چیف کی تعیناتی بھی ہوئی، درمیان میں مطلب یہ پچھلا ایک مہینہ جو ہے یہ بہت ملک جو ہے وہ تمام ملک جو ہے وہ آپ سمجھیں کہ ایک طرح سے انتشار کا شکار رہا۔ آج عمران خان صاحب کا کہنا یہ ہے کہ حکومت سے وہ بات چیت کرنے کو تیار ہیں، اور اگر الیکشنز حکومت نے آگے بھی کروانے ہیں، یعنی فوراً نہیں کروانے، اگر فرض کریں آگے بھی کروانے ہیں اپنے مقررہ وقت پہ، تو ہمیں آگاہ کریں کہ وہ کیا وجوہات ہیں جس کی بنیاد پہ وہ آگے کروانا چاہتے ہیں، کیونکہ معیشت تو خراب ہو رہی ہے۔ اس بات کی مجھے توقع تو نہیں تھی بالکل بھی کہ یہ ہوگا اس کا، لیکن کچھ خدشات ضرور تھے، اور میں اس پروگرام میں بار بار کہتا بھی رہا۔ لیکن ایک شخصیت ایسی ہیں جو اس سے پہلے کہتی رہی، اچھا وہ جو شخصیت ہیں جو اس شروع ہونے سے پہلے جنہوں نے کہا کہ ایسے 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 ہوگا، اور یہ معاملہ جو ہے یہ آخر میں جا کے اس میں سے کچھ بھی نہیں نکلے گا حقیقی آزادی مارچ میں سے، وہ ہیں جناب فیصل وارڈا صاحب۔ اور فیصل وارڈا صاحب نے یہ اس سے اب فیصل وارڈا صاحب نے یہ کیا معاملہ ہوا، پھر وہ منس الہی صاحب کا انٹرویو آ گیا، پھر وہ زرداری صاحب نے بات کی کل، پھر وہ تو فیصل وارڈا صاحب جو ہیں اس پورے قصے میں ان کا ایک ایسا کردار ہے جس کو ہم نظر انداز نہیں کر سکتے۔ ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پہ موجود ہیں فیصل وارڈا صاحب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ فیصل وارڈا صاحب پہلے تو یہ ذرا بیان کیجئے گا، میں یہ آپ سے پہلے تو میں یہ پوچھوں کہ یہ مونس الہی صاحب جو ہیں ان کا اپنے انٹرویو کو سنا ہوگا جو انہوں نے گفتگو کی؟ جی جی۔ اچھا یہ مونس الہی صاحب جو ہیں ان سے آپ کی مطلب سلام تو ہے، کب آپ کی ان سے بات چیت ہوئی آخری؟ دیکھیے ڈاکٹر صاحب، ایک مونس الہی صاحب نے جو بات کی وہ ایک تو 100% درست ہے، نمبر ایک۔ نمبر دو یہ کہ مونس الہی صاحب کے ساتھ میرا بہت ہی میری گھر والی دوستی ہے، مطلب میں ان کے گھر میں ان کے دوسرے تیسرے بیٹے کی جگہ پہ ہوں، اور وائس ورثہ وہ میرے گھر میں ایسے ہی ہیں، اور مونس الہی کی بات تو میں بالکل 100% ڈوز کرتا ہوں کہ وہ جو انہوں نے کہا ہے وہ بالکل ٹھیک کہا ہے۔ نہیں آپ کا ان سے آخری رابطہ کب ہوا مونس الہی صاحب سے؟ میری آج بات ہوئی ہے مونس الہی صاحب سے، میں اور مونس الہی آج بات ہوئی ہے؟ کافی سالوں سے رابطے میں ہوتے ہیں، مشورہ کرتے ہیں ایک دوسرے سے۔ اچھا تو یعنی یہ جب عمران خان صاحب سے ان کی ملاقات ان کی اور پرویز الہی صاحب سے ہو رہی ہے تو درمیان میں آپ سے بھی مشاورت ہو رہی ہے ان کی؟ دیکھیں ڈاکٹر صاحب، پہلے تو مونس الہی صاحب جو تھے ان کے اوپر پی ٹی آئی کی توپوں کا رخ تھا، جب وہ ہمارے ایم این اے بھی بن گئے تھے اور ہمارے ساتھ ایلائز میں بھی تھے، اور میں واحد آدمی تھا جو ہمیشہ مونس الہی صاحب کا دوست بھی تھا، اور میں خیر خواہ بھی تھا، اور میں نے خان صاحب سے میٹنگ کرا کے ان کے تعلقات بھی بہتر کرانے کی کوشش کی، سو مچ سو کہ اس کا آپ کو مونس الہی صاحب خود کنفرم بھی کر دیں گے۔ اور یہ جب میٹنگز ہو رہی تھی اس کے بعد ان کو وزارت ملی، وزارت ان کو وہی ملی تھی، اور جس کی مجھے بہت خوشی تھی، اور میں پہلے بھی ان کو آفر کر چکا تھا، خان صاحب کو بھی کہہ چکا تھا۔ تیسری چیز یہ کہ جب یہ سی ایم شپ کی بات آ رہی تھی تب بھی میری مونس الہی صاحب سے رابطے میں تھا، میں خان صاحب سے میں رابطے میں تھا، میں نے بھی اس پہ مونس صاحب کو کہا تھا کہ آپ اس طرف آ جائے پی ٹی آئی کی طرف، اور انہوں نے وہ بات رکھی بھی۔ اور باقی تو سیاست ہے، دیکھیں جو چیز ہو نہیں سکتی تھی، نہ اسمبلی نے گرنا تھا، میں پہلے دن سے کہہ رہا ہوں، نہ گرنے کی کوئی سچویشن تھی، بند گلی میں سانپ اور خاص لے آئے تھے، اب بند گلی سے راستہ نکلنے کا آ گیا۔ میں نے تو پیش وقت ہی خان صاحب کے لیے ٹویٹ کر دیا تھا کہ سر اس چیز سے باہر نکلیں اور سسٹم میں رہ کے سسٹم کی بات کریں، کیونکہ سسٹم گرانے والی باتیں تو اب بہت لیٹ ہو چکی ہیں۔ اچھا آپ جب کہتے ہیں خاص، تو خاص کون ہے؟ مطلب جو ریٹائر ہو گئے ان کی طرف اشارہ ہے آپ کا؟ سر ایک خاص تو باقی بھی ہے نا۔ اچھا تو یعنی آپ جو کہتے ہیں دو خاص تو ان میں سے ایک ریٹائر ہو گئے، ایک ہیں، اچھا یہ میں تو آپ کو وہاں اشارہ ہوتا ہے آپ کا؟ اچھا اوکے۔ اچھا یہ مجھے بتائیے گا کہ یہ جو مونس الہی صاحب نے کہا کہ باجوہ صاحب نے ان سے کہا تھا کہ عمران خان صاحب کے ساتھ جائیں، یہ آپ درمیان میں تھے اس پورے جب یہ ہو رہی تھی بات؟ ڈاکٹر صاحب میں آپ کو یہ ضرور کہہ سکتا ہوں کہ مونس جو بھی بات کر رہا ہے نا وہ بالکل 100% ٹھیک بات کر رہا ہے۔ اچھا جی
نہیں تو یعنی اس کا نہیں، مونس نے، وہی میں کہہ رہا ہوں نا کہ انہوں نے کہا، مونس سلائی صاحب نے، کہ باجوہ صاحب نے کہا تو ہم ساتھ گئے، تو آپ کہہ رہے ہیں وہ ٹھیک کہہ رہے ہیں. میرا صرف کہنا یہ ہے کہ یعنی دل سے پھر وہ ساتھ ہیں یا نہیں ہے، یا باجوہ صاحب کے کہنے پہ ہی ساتھ تھے، یعنی کیا ہے پھر، کیا تعلق کیا ہے آپس میں، کیونکہ آپ درمیان میں تھے اور ابھی بھی آپ کہہ رہے ہیں میری میں مونس آپ کو سلائی صرف صاحب سے اتنا آج کہہ بات سکتا ہوں، ہوئی ہے، تو میں اتنا کہہ کہاں سکتا ہوں پہ ڈاکٹر ہیں صاحب وہ؟ کہ جی میں ڈاکٹر صاحب اتنا کہہ سکتا ہوں آپ کو کہ وہ دماغ سے ساتھ ہیں. وہ دماغ سے ساتھ ہیں. ساتھ ہیں، دل سے ساتھ نہیں ہے؟ میں تو اتنا جواب دے دیتا ہوں ڈاکٹر صاحب. ارے اچھا، یہ اچھا نہیں، اچھا یعنی دل سے ساتھ نہیں ہے اور دیکھیے دماغ سے ڈاکٹر صاحب، ساتھ. مسئلہ جی یہ ہے کہ آپ ایک جرنلسٹ بھی ہیں، ایک اینکر بھی ہیں، اور اوپر سے آپ ڈاکٹر بھی ہیں. تو آپ کو ساری انسانی آرگنس کی چیزوں کی کنیکشن بھی پتہ ہے. تو جو میں نے آپ سے کہا اس کو آپ خود ہی اس کو آپریٹ کر کے اس کا آپ تجزیہ نکالیں گے، اور وہ 100% تجزیہ ہمیشہ کی طرح آپ کا ٹھیک ہوگا. اچھا ٹھیک ہے. اچھا مجھے یہ بتائیے گا، یہ جو اسٹیبلشمنٹ، نئی اسٹیبلشمنٹ آئی ہے، اس سے عمران خان صاحب کے تعلقات کشیدہ ہیں، ٹھیک ہیں، کیسے ہیں، بات چیت ہو رہی ہے، کہاں پہ رابطے ہیں؟ کیونکہ آپ کو تو آپ نے دیکھا اس دن وہاں چینج آف کمانڈ کے موقع پہ، خان صاحب کی پوزیشن کیسی ہے اس کرنٹ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ، نئی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ؟ دیکھیے ڈاکٹر صاحب، بہتری اسی میں ہے کہ ایک مذہبی انسان آ گیا اور اسی تعلیمات پہ سب چلیں تو سب کے لیے بہتری ہوگی. نمبر ایک. نمبر دو یہ کہ وہ جن کا آپ ریفرنس دے رہے ہیں وہ ان کے لیے پاکستان پہلے ہے، اور دوسرے طور پہ ان کا ادارہ ہے جس پہ وہ کانسنٹریٹ کریں گے. تو ہی از ناٹ اے پولیٹیکل پرسن وتھ پولیٹیکل ایمبیشن. تو بہتر یہ ہے کہ ہم اپنی سیاست کریں، جس کو جو قسم کی سیاست کرنی ہے. لیکن یہ منفی سیاست، یہ کالم گلوچ کی سیاست، یہ تھریٹ کرنے کی سیاست، یہ بند گلی کے دروازوں پہ تالے لگا دے گی. ابھی تو ہم بند گلی تک لے ڈوبے ہیں سارے سانپ اور خاص مل کر، بند گلی پہ تالا نہیں لگا. لیکن وہ سانپ بند جو گلی ہے، کا تالا سانپ لگ اپنی گیا تو جگہ اس کی موجود چابی ہے یا گم کوئی جائے گی. سانپ بھی ادھر ادھر ہوا ہے؟ نہیں، سانپ موجود ہیں آج کل، صفحے ماتم بچھا ہوا ہے ان کے پاس، اور بیانات سے گریز کر رہے ہیں اور اپنی شکلیں کمبل کے نیچے رکھ کے بیٹھے ہوئے ہیں. تو اچھا اب خان صاحب کی کوئی، اچھا یہ جو بات چل رہی تھی کہ خان صاحب کے مذاکرات ہو رہے ہیں، یعنی بیک ڈور ڈپلومیسی ان کی طرف سے بات ہوئی کہ اسحاق ڈار صاحب ہیں ادھر سے، اور یہاں سے غالباً پرویز خٹک صاحب اور پریزیڈنٹ صاحب، ایسی کوئی بیک ڈور چل رہی ہے؟ دیکھیے گورنمنٹ کی حد تک تو ضرور چل رہی ہوگی، اور پرویز خٹک صاحب جو ہیں وہ اس میں سب سے بہتر رول انہوں نے پہلے بھی ادا کیا ہے، آج بھی ہم شور وہ کر رہے ہوں گے. اور جب ان کی نہیں صحیح باتوں کو مانا گیا تو وہ بھی پھر پیچھے ہٹ گئے تھے. اور میں سمجھتا ہوں کہ خٹک صاحب ایک ایسا انسان ہے جو اچھا سیاستدان بھی اور رستہ نکالنا جانتا ہے. پالیٹکس جو ہے وہ آرٹ آف پاسبلٹیز ہے، پانی کی طرح ہونا چاہیے پالیٹکس کو، کہ وہ رستہ اپنا بنا لے. اگر آپ ایک بڑا رکھ دیں گے تو پانی الٹا آپ کی طرح چل پڑے گا اور چوک کر دے گا. اچھا مجھے یہ بتائیے گا کہ کیا آپ کو ارلی الیکشن نظر آ رہا ہے؟ نہیں، بالکل مجھے ارلی الیکشن نظر نہیں آ رہے، اور اگر منفی سیاست ختم نہیں ہوئی تو یہ الیکشن کی جو مدت ہے اس میں بھی 6 مہینے ایڈ ہو جائیں گے. اچھا یعنی یہ جو بات کر رہے ہیں مولانا فضل الرحمان صاحب، یہ ممکن ہے کہ یہ اور آگے چلے جائیں الیکشنز؟ دیکھیے ڈاکٹر صاحب، یہ آپ کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عمران خان صاحب کو ایک مقام دیا ہے، لیکن مقام عمران خان صاحب کو دیا ہے، باقی کسی کو نہیں دیا پی ٹی آئی کے اندر. اور جو دوسری طرف ہے وہاں 13 پارٹیوں کے گرکے بیٹھے ہوئے جنہوں نے سیاست 45 سال سے چلائی ہے. ٹھیک ہے، تو آئین اور قانونی تحت بھی رستہ ہے. اور میرا ابھی بھی مشورہ یہی ہوگا خان صاحب کو کہ وہ اب جیسے آج انہوں نے مذاکرات کی دعوت دی ہے، بہت پہلے دے دیتے تو اور بہت فائدہ ہو جاتا. ٹائم سے پہلے الیکشن ہونے کے چانسز بھی تب تھے، اب تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اور اگر مزید کنفرنٹیشن کی سیاست ہوگی تو 6 مہینے اور آگے چلا جائے گا. اور اگر 6 مہینے میں زمین سے آسمان تک کا سفر ہو سکتا ہے تو آسمان سے زمین تک کا سفر ہو سکتا ہے. اچھا یعنی اچھا یعنی یہ پیشکش عمران خان صاحب نے کی ہے، حکومت تو ابھی پبلک میں اس کی پہنچ نہیں، یعنی رانا ثناء اللہ صاحب اور باقی لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہم مذاکرات کر رہے ہیں سارے، لیکن ایک طرف سے ان کی طرف سے یہ بھی بات ہو رہی ہے کہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، بالکل مذاکرات نہیں ہوں گے، اور سوال ہی 2023 اکتوبر میں الیکشنز ہوں گے. تو یعنی اس وقت پوزیشن، یعنی حکومت پی ڈی ایم کی زیادہ مضبوط ہو گئی ہے عمران خان صاحب سے؟ نہیں، میں یہ نہیں کہہ رہا ڈاکٹر صاحب، میں یہ کہہ رہا ہوں پی ڈی ایم کی حکومت میں گرکے بیٹھے ہوئے 13 پارٹی ہیں. ٹھیک ہے.
آئینی اور قانونی داؤ پیچ کے تحت وہ اس الیکشن کی جو ڈیٹ ہے اس کو آئین اور قانون کے تحت آگے لے جا سکتے ہیں. آئین اور قانون کو اجازت دیتا ہے. ٹھیک ہے بند گلی سے نکلے خان صاحب, اور ٹائم سے پہلے لینے کا ایک ٹائم تھا جب ٹائم سے پہلے الیکشن ہو رہے تھے, لیکن کیونکہ اس وقت خاص مقاصد تھے اور سانپوں کے مقاصد تھے, تو وہ ہم ٹائم سے پہلے مارچ میں بھی نکل آئے. نہیں وہ خاص تو چلے گئے نا, میں یہی تو کہہ رہا ہوں وہ خاص تو نہیں ہے. تو اب تو خان صاحب یعنی اب کیا پوزیشن ہے پھر؟ دیکھیں خان صاحب کی سانپوں سے خاص سے تو جان چھوٹتی ہوئی نظر آ رہی ہے اور کچھ ہو بھی گئی ہے. سانپوں سے نجات پائیں گے تو خان صاحب کی جو اپنی ریئل پالیٹکس ہے جس کے بیسس پہ تحریک انصاف کا گراف آسمان تک گیا ہوا ہے, وہ عمران خان صاحب لیڈر ہیں. اب میں بار بار امفسائز کرتا ہوں کہ عمران خان صاحب ہی پی ٹی آئی ہیں, پی ٹی آئی عمران خان صاحب ہے. عمران خان صاحب اپنی جس طرح سیاست کرتے آئے تھے 25 سال سے, وہ سیاست کریں گے تو راستہ ہی مل جائے گا, آگے چیزیں ٹھیک بھی ہو جائیں گی. لیکن اگر وہ انہی سازشی سانپوں کے بیچ میں گھرے رہے تو یہ پھر نہیں ایک کنفرنٹریشن میں لے آئیں گے. لیکن ابھی تو ایک فرسٹ گیئر لگتا ہے, دوسرے ریورس گیئر لگتا ہے, فرسٹ گیئر لگتا ہے, ریورس گیئر لگتا ہے, تھروٹل آتا ہے, پھر پیچھے جاتے. تو جب آپ نے کام ایونچولی وہی کرنا ہے جو آپ کو 4 مہینے پہلے کہہ رہے تھے کرنے کو, اور آج آپ کرنے کو تیار ہو گئے ہیں, تو زیادہ بہتر آپ 4 مہینے پہلے کر لیں. چلیں ابھی بھی دے رہا ہے, درست ہے, ٹھیک ہے, آپ بند گلی سے نکلنے کی تیاری تو کریں. یہ خان صاحب کو مشورہ, یہ ظاہر ہے خان صاحب کو جب ایکسٹریم پوزیشن پہ لے گئے وہ کہ ان کے ساتھ بات کرنے سے بہتر ہے کہ میں مر جاؤں, اس طرح یہاں تک بات خان صاحب نے کی تھی. تو یہ خان صاحب کو یعنی یہ جملے خان صاحب خود, ظاہر ہے ایک تو ان کی ایک پرسنالٹی, وہ بات بھی ایسے کرتے ہیں اور ہم نے, لیکن یہ جو ایکسٹریم پبلک پوسچرنگ تھی ان کی لوگوں کے سامنے, یہ پھر اس کے بعد وہ بات کہہ رہے ہیں, یہ کون کہتا رہا ہے ان کو؟ یہ ایک بڑا سوالیہ نشان کھڑا ہو گیا اب. اور ظاہر ہے کہ ایک بڑا عجیب سا معاملہ, آپ بھی کہہ رہے ہیں کہ ان کا دل ساتھ نہیں ہے, دماغ ساتھ ہے, یعنی پالیٹکس کر رہے ہیں لیکن اندر. جی تحریک انصاف میں سر بڑے قابل لوگ ہیں, لیکن یہ 3-4 نے گھیرا کیا ہوا ہے خان صاحب کے آگے, نہ پارٹی کو آگے جانے دے رہے, نہ پیچھے جانے دے رہے, پارٹی کا تباہی کی رستے پہ لے آئے ہیں. ٹھیک ہے جی, خان صاحب آج کے دن میرے حساب سے بند گلی میں آ چکے ہیں. اب بند گلی تک خان صاحب ہی نکال سکتے ہیں. یہ لوگ تو خان صاحب کو بند گلی کے راستے میں لا کے تالا لگوا کے چابی دکھوانے کے چکر میں. ٹھیک ہے, اور میں آپ کو ہر پہ آخر تو اللہ تعالیٰ کی ذات کر سکتی ہے اور بتا سکتی ہے, لیکن میں آپ کو اپنا انالیسس یہ دے رہا ہوں کہ جو سانپ ہیں ان کا آگے سیاسی مستقبل میں نام و نشان نہیں ملے گا. یہ جو 3 ہیں, 3 کے ساتھ کیڑے بھی تو ہیں نا سر. اوہو, کیڑے کتنے ہیں؟ کیڑے تو بہت سارے ہیں, مٹھی بھریں گے تو دوسری مٹھی کی بھرنی پڑ جائے گی. اچھا, لیکن اس میں ظاہر پرویز خٹک صاحب کو تو آپ نے الگ کر دیا, آپ نے بڑی مہربانی کی. اچھا, اور بھی شخصیات اس میں ہوں گی. اچھا, لیکن آپ یہ اچھا, ان کا سیاسی مستقبل ختم ہو گیا آگے, وہ جو سانپ ہیں؟ ہاں بالکل ہوگا. دیکھیں ڈاکٹر صاحب, آئینی عہدہ بھی ایک سازش میں استعمال ہوا. لوگ سمجھتے رہے کہ آئینی عہدے داران جو ہیں وہ کہیں چھپ کے ملیں گے, اور چھپ کے ملنے پہ وہ چیزیں بار بات آگے نہیں آئے گی. تو جب گھر کا بھیدی نکلے تو آئینی عہدے داران کو بھی پتا ہونا چاہیے کہ جس گھروں میں وہ ملاقاتیں کر رہے تھے, وہ ان جن گھر پہ گئے تھے ان گھر کے لوگ ہی مخلص نہیں تھے. ٹھیک ہے, تو یہ چیزیں تو آگے آ جائیں گی. اور آئندہ میں آپ کو پتا ہے عمرے پہ جا رہا ہوں, میں باہر ملک سے جا رہا ہوں, تو آئندہ آنے والے ہفتوں میں شاید میں اگر ضرورت پڑی تو وہ چیزیں لے آؤں گا سامنے, دیکھ بھی لیجیے گا آپ لوگ. اچھا, تو یعنی اچھا, یہ جو آپ بات کر رہے ہیں کہ خان صاحب کے ارد گرد ان کو لے آئے بند گلی میں, اب یہ بند گلی سے نکلنے کا راستہ بتائیے نا. بند گلی سے راستہ یہ ہے کہ کنسنٹریشن کی سیاست, منفی سیاست, گالم گلوچ کی سیاست کو ختم کریں. جو سانپ ہیں ان کو جھاڑو دے رہے ہیں, خاص طور زندگی میں رہے نہیں, اور اپنی جو خان صاحب کی سیاست ہے جس سیاست کو لے کے چلے تھے, ٹیبل پہ بیٹھے, سسٹم کا حصہ رہیں, سسٹم کے اندر رہ کے سسٹم کو بدلیں. سسٹم سے جو باہر نکل گیا وہ پھر سسٹم سے باہر ہی رہتا ہے. اور کوئی بعید نہیں کہ آنے والے دنوں میں یہ بھی پاسبلٹی ہوگا آپ نیشنل اسمبلی میں واپس بھی ٹیم کرتے دیکھیں, کیونکہ اب ریئل پالیٹکس سٹارٹ ہوگی. پالیٹکس اب پولیٹیکل لوگوں سے ہمیں پسند ہو یا ناپسند ہو. اچھا, دونوں اسمبلیاں ٹوٹنے نہیں جا رہی. یہ جو خبر چلی کہ وہ سمری میں سائن کر دیں گے, یہ خبر کیا تھی؟ سر یہ دیکھیے نا, اگر سمری پہ سائن ہو گیا ہوتا تو پھر لبیک کہہ کے بسم اللہ کرنی تھی. پھر اسے ذرائع سے جو خبریں چلتی ہیں وہ تو صرف خبریں ہی ہوتی ہیں. اچھا, تو اس کا مطلب یہ پاسبل نہیں ہے نا ڈاکٹر صاحب,
سینسبلٹی بھی نہیں ہے, پاسبلٹی بھی نہیں ہے, سچویشن بھی نہیں ہے. جس نے کرنا ہے وہ بھی نہیں کرے گا, کیونکہ وہ دور اندیش لوگ ہیں جو کرسیوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں. وہ سسٹم کو ڈیریل نہیں ہونے دیں گے, چاہے جیسے چودھری پرویز رائی صاحب ہیں. بیوقوف سمجھا ہوا اپنے لوگوں کو, یا یہ کوئی کنگڈم تھوڑی ہے کہ آپ نے کہا اٹھ جاؤ, بیٹھ جاؤ, لیٹ جاؤ, توڑ دو. آپ کی پرویز رائی صاحب سے بھی بات رابطے ہیں اس دوران؟ نہیں, میرا ان سے رابطہ نہیں, لیکن جس وقت میں چاہوں گھر جا سکتا ہوں, میرا تو گھر کا تعلق. لیکن مونا صاحب کی آج بات ہوئی. اچھا, مجھے یہ بتائیے گا آخر میں فیصل واڈا صاحب, کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اب ارلی الیکشن عمران خان صاحب کے لیے مشکل ہو گئے؟ ناممکن ہے. ناممکن ہو گئے؟ اچھا رے, اچھا تو پھر یعنی عمران خان صاحب مان جائیں گے وقت پہ وہی اگلے سال کا الیکشن, یعنی کبھی کا سچویشن ایسی اکتوبر کا؟ ہوتی ہے, کاٹ اپ ایکسیڈنٹلی ہماری سچویشن ہے کہ پھر آپ کو سچویشن ایسی ہوتی ہے کہ پھر اس سچویشن کے ساتھ آپ کو چلنا پڑتا ہے نا. اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ پہلے ہو یا اس ٹائم پر ہو جائے, شکر کریں اگر ٹائم پہ بھی ہو جائے.